الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سرج في المسجد سرج الله في قبره الى يوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو آج اس جگہ پہ مسجد الکریم کے سنگ بنیاد کے لیے جمع فرمایا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اور سننے سنانے کو اور مسجد کے سنگ بنیاد کو اللہ قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے، اور اللہ موت دے تو اپنی رضا اور خوشنودی والی موت عطا کرے۔ میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں ان حضرات کو جن کی یہ زمین ہے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی یہ زمین اللہ کے گھر کے لیے وقف کیا ہے۔ جو آدمی مسجد کے لیے زمین دیتا ہے وہ زمین قیامت تک مسجد کی رہتی ہے، اور جتنے لوگ اس زمین پہ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قیامت تک پورا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ دنیا کی ابتدا مسجد سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنانے کا ارادہ کیا اور زمین بنایا تو جس جگہ سے دنیا پھیلائی گئی، زمین بنائی گئی اور زمین کو اللہ نے پھیلایا، اس جگہ اللہ تعالیٰ نے مسجد بنایا۔ دنیا پہلے پانی تھا، پوری دنیا میں پانی تھا۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ زمین بنائیں، دنیا بسائیں، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں آج کعبہ ہے، جس جگہ آج کعبہ ہے، اس جگہ پانی کا ایک بلبلہ ظاہر فرمایا، اور پھر اس جگہ سے زمین کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ سب سے پہلے جو زمین بنی ہے وہ خانہ کعبہ کی زمین ہے۔ کعب کہتے ہیں عربی میں ابھری ہوئی چیز کو، اس لیے ٹخنے کو عربی میں کعب کہتے ہیں۔ ٹخنا ابھرا ہوا ہوتا ہے، کعب کے معنی ابھری ہوئی چیز کو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا جنتیوں کو جو حوریں ملیں گی ان کی بہت ساری چیزیں ابھری ہوئی ہوں گی، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، ان کی بہت ساری چیزیں ابھری ہوئی ہوں گی۔ کعب کہتے ہیں ابھری ہوئی چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین بنایا خانہ کعبہ کی جگہ پہ۔ پوری دنیا میں سب سے بیچ کا حصہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بیچ کا حصہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ جو لوگ چاند میں گئے تھے واپس آئے، لوگوں نے ان سے پوچھا چاند میں گئے تھے، زمین کی کون سی چیز نظر آئی؟ تو آنے کے بعد ان غیر مسلموں نے کہا ہمیں چاند پہ کعبہ نظر آیا اور کعبے کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ کعبہ نظر آیا، کعبہ کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئی، اس لیے کہ کعبہ دنیا کے بیچ کا حصہ ہے اور ابھرا ہوا حصہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو بنایا تو فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں سے کہا جاؤ جا کے میرا گھر بناؤ۔ فرشتے آئے، زمین پہ سب سے پہلے اللہ کا گھر بنا، زمین پہ سب سے پہلے اللہ کا گھر بنا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کائنات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا۔ ایک مرتبہ حضور نے اپنی سچی زبان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے اپنا گھر بنایا، کعبہ بنایا، مسجد حرام بنایا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی مسجد حرام کے بعد دوسری کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا مسجد حرام کے بعد دوسری مسجد اقصی بنائی گئی۔ صحابہ نے پوچھا مسجد حرام اور مسجد اقصی میں کتنا فاصلہ ہے؟ مسجد حرام اور مسجد اقصی میں کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ کتنے دنوں کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا 50 سال کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ 50 سال پہلے مسجد حرام بنی اور مسجد اقصی 50 سال کے بعد بنی۔ آج وہ مسجد اقصی غیروں کے نرغے میں ہے۔ مسجد اقصی پہ یہود
یہودی قبضہ کرنا چاہتے ہیں مسجد اقصی کی زمین کو، ناپاک یہودی اپنے ناپاک قدموں سے روندنا چاہتے ہیں، اور 30,000 مسلمانوں کو 3 مہینے میں شہید کر دیا گیا۔ 30,000 بچے یتیم ہو گئے۔ ایک کیمپ میں 30,000 بچے ہیں جن کے نہ باپ ہے، جن کے نہ ماں ہے۔ 30,000 بچے ایسے پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، کسی کی گولی کندھے سے گزری ہے، کسی کی پیر سے گزری ہے۔ 30,000 معصوم بچے بغیر ماں باپ کے ایک کیمپ میں پڑے ہوئے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ پورے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی سرزمین خون سے رنگین ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ مسجد اقصی انشاءاللہ فتح ہوگا اور مسجد اقصی مسلمانوں کے حصے میں آئے گا۔ پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا۔ ہر نماز میں دعا کریں، ہمارے بھائی ہیں خاک خون میں تڑپ رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، مسجدوں پہ بم گرائے جا رہے ہیں، مدرسوں پہ، یتیم خانوں پہ، دواخانوں پہ بم گرائے جا رہے ہیں، روٹی لینے کی لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں، ان پہ بم گرا کے ان کو ہلاک کیا جا رہا۔ حیوان وہ کام نہیں کرتے جو اسرائیلی حیوان کام کر رہے ہیں، اسرائیلی درندے کام کر رہے ہیں۔ اللہ اسرائیلیوں کو نیست نابود کر دے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم تو ہندوستان میں رہتے ہو، وہ تو فلسطین میں ہے، ہزاروں کلومیٹر ہے، ان کے مارے جانے پہ تمہیں غم کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ان سے کہتے ہیں ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ نے ہمیں آدم حوا سے بنایا، پھر ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے۔ ہم مسلمانوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تم سب ایک ہو، کلکم من بنی آدم و آدم من تراب۔ سنو، سب تم بنی آدم ہو، آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ مسلمانوں، حضور نے ہمارے بارے میں فرمایا تھا تم ایک دھڑ کے مانند ہو، ایک جسم کے مانند ہو۔ جسم میں کہیں کانٹا چبھ جاتا ہے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے، کہیں چرکا لگ جائے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ آج ایسا ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں وہ تکلیف میں ہے، ہمارا کیا ہے؟ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ جب مسلمان متحد ہوئے انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کیا، اور جب مسلمان بٹ گئے مسلمان دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ ہمارے سر غیروں کے ٹھوکروں میں اس لیے ہے کہ ہم بٹے ہوئے، ہم ملیں گے تو غیروں کے سر ہمارے ٹھوکروں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ بابری مسجد کا فسانہ ہم جو رو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں انتشار پیدا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، ہم بٹ گئے، مسجدوں میں بٹ گئے، مدرسوں میں بٹ گئے، تنظیموں میں بٹ گئے، تحریکوں میں بٹ گئے، رشتہ داریوں میں، خاندانوں میں بٹ گئے۔ یہ بٹنا بہت بری بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سنو، جب تم الگ الگ ہو جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑے گی۔ حضور نے سچی زبان سے فرمایا جب تم الگ الگ ہوگے تو لوگ تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے۔ کوئی حیثیت نہیں ہماری آج۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم آپس میں بکھر چکے ہیں۔ مسجد متحد ہونے کی جگہ ہے، اگر ہم مسجد مدرسوں میں متحد نہ ہو تو کہاں متحد ہوں گی؟ دنیا میں مسجد مدرسے واحد جگہ ہے جہاں اتحاد کا سب سے بڑا سبق دیا جاتا ہے، درس دیا جاتا ہے۔ آپ غیر مسلموں کے مندروں میں جاؤ تو آپ کو پتا چلے گا وہاں چمار آئے گا اس کی لائن الگ ہے، دوسرا آئے گا اس کی لائن الگ ہے، اور پیسے والا آئے گا وہ الگ لائن سے آئے گا، وی آئی پی آئے گا وہ الگ لائن سے آئے گا، اس کے پوجا پاٹ کا دروازہ الگ ہوگا۔ مگر قربان جائیے، اسلام نے بتایا جب تم مسجد میں جاؤ گے ایم ایل اے بھی اسی صف میں کھڑا رہے گا، ایم پی بھی اسی صف میں کھڑا رہے گا، منسٹر بھی اسی صف میں کھڑا رہے گا، مسجد کا صدر بھی اسی صف میں کھڑا رہے گا، سیکرٹری بھی اسی صف میں کھڑا رہے گا، مسجد کا مؤذن بھی اسی صف میں ہوگا، جھاڑو مارنے والا بھی اسی صف میں ہوگا، پورے محلے کا سب سے مالدار بھی اسی صف میں ہوگا۔ مسجد محبت کا درس دیتی، وحدت کا اور اتحاد کا سبق دیتی۔ مسلمانوں، وقت آ گیا متحد ہونے کا۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے یہاں سے نیت کر کے اٹھیں، انشاءاللہ ہم اتحاد برقرار رکھیں گے انشاءاللہ۔ صرف کندھے سے کندھے مل کے کھڑے ہونا اتحاد نہیں، دل ملے آدمی کو، دل ملے، اپنے دل سے سب کا بغض نکالیں گے، ہم متحد بن کے رہیں گے انشاءاللہ۔ خوف کے وقت بھیڑ اور بکری ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جنگل میں جب خوف کا وقت آتا ہے تو بھیڑیا اور بکری ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، مگر افسوس ہم مسلمان ایک جگہ جمع نہیں۔ آج کیا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، کیا نہیں ہے؟ سب مسلمانوں کے 58 سے زیادہ کنٹریز مسلمانوں کے پاس، ممالک مسلمانوں کے پاس ہیں۔
58 سے زیادہ ممالک میں مسلمان حکومت کرتے ہیں، اور 58 جو ممالک ہیں 99% مسلم آبادی ہے۔ ہم ترکی گئے تھے تو پتا چلا 99% مسلم آبادی ہے، 99% مسلم ہے۔ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے مسلمانوں کے پاس، پیٹرول کے کنویں مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن مسلمان ذلیل ہیں نا اتفاقی کی وجہ سے اور انتشار کی وجہ سے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب میں اتحاد پیدا کرے۔ لوگ بول رہے ہیں اتحاد ہونا چاہیے، ملنا چاہیے، مگر مل نہیں رہے۔ بسو کلیان والوں جتنے لوگ جمع ہیں وہ نیت کر کے اٹھیں، انشاءاللہ ہم جماعتوں کے جھگڑے، تنظیموں کے جھگڑے ہم سب پرے رکھیں گے، ہم اللہ کے لیے ایک ہوں گے، انشاءاللہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ہوں گے۔ اگر ہم ہندوستان میں ایک نہیں ہوئے تو ہماری آنے والی نسلیں مسلمان باقی نہیں رہیں گی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے سنی سنائی بات، ہندوستان کے حالات بتا رہے ہیں، ہندوستان کے حالات بتا رہے ہیں۔ اگر ہم متحد نہیں ہوئے، اب نہیں سنبھلے تو ہماری نسلیں کافر بنا دی جائیں گی، ہماری نسلیں زندیق بنا دی جائیں گی، ہماری نسلیں اسلام سے خارج ہو جائیں گی۔ میں آسام گیا تھا ابھی کچھ دن پہلے، آسام پورا مسلم پٹی ہے آسام کی، 100 کلومیٹر تک مسلمان ہیں، 100 کلومیٹر تک جہاں تک جائیں گے روڈ کے دونوں کنارے مسلمانوں کی آبادی، پورا 100 کلومیٹر تک آبادی ختم ہی نہیں ہوتی، 100 کلومیٹر تک مسلمان آباد ہیں، مگر مسلمانوں سے اختیارات چھین لیے گئے۔ 600 مدارس کو تالا لگا دیا گیا، 5,75,000 مسلمان، 5,75,000 مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے، ڈی ٹی لگایا گیا ان کے اوپر، ڈاٹ فل کا نشان لگا دیا گیا، اور اتنے اس سے زیادہ مسلمان ڈیٹینشن سینٹر میں ہیں۔ پورے مسلمان آبادی، لاکھوں مسلمان ہیں، پریشان ہیں، لاکھوں مسلمان ہیں، ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ جو چیز آسام میں اپنائی گئی وہ پورے ہندوستان میں کی جانے والی ہے اگر مسلمان نہیں سمجھے۔ اللہ کے لیے متحد ہو جائیں، مسجد کے اس سنگ بنیاد کے موقع پہ نیت کریں، انشاءاللہ ہم اس مسجد کو اتحاد کا مرکز بنائیں گے، انشاءاللہ متحد ہو کے رہیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، دنیا کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے مسجد سے کیا، فرشتوں کو بھیجا اور کہا جاؤ گھر بناؤ، فرشتے آئے، فرشتوں نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، پھر آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کے بعد نشانات ختم ہو گئے تھے اور بیت اللہ ختم ہو گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا جاؤ اور جا کے میرا گھر بناؤ۔ حضرت ابراہیم آئے اپنے بچے کے پاس اور آ کے کہا بیٹے چلو، اللہ نے حکم دیا اللہ کا گھر بنانا ہے۔ باپ بیٹے مل کے گھر بنانے لگے۔ جو لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں ان کے حصے میں مسجد کی تعمیر کا کام آتا ہے۔ خوش نصیب لوگ اللہ کا گھر بناتے ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مسجد کا کام مؤذن کرے گا۔ سنو بسو کلیان کے مسلمانوں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اللہ جزا خیر دے حافظ اکبر صاحب سے، تو ان سے میری بہت محبت ہے۔ ہم رات میں تقریباً 5 بجے سوئے، پھر فجر میں اٹھے، پھر تھوڑی دیر سوئے، پھر 6-7 بجے سے اٹھے ہوئے۔ اور حافظ اکبر صاحب کو میں بولا تھا عمرے کے لیے جا رہے ہیں، آج ہم نہیں آ سکتے، لیکن ان کا اصرار تھا، ان سے بہت محبت ہے، ان کی بات انکار نہیں کر سکا۔ آپ توجہ سے سنیں اور نیت کریں انشاءاللہ۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں مسجد بنانا، مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد کی صفائی کرنا مؤذن کا کام، اور یہ سمجھتے ہیں جھاڑو مارنے والے کا کام ہے۔ سنو، مسجد بنانا ہر مسلمان کا کام ہے، وہ غریب ہو کہ جاہل ہو، وہ مسلمان پیسے نہ ہو اس کے پاس میں، ایسا مسلمان جو جاہل ہو جس کے علم نہیں ہے، سب مسلمانوں کی ذمہ داری، پڑھے لکھے مسلمان، ان پڑھ مسلمان، ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ مسجد کی تعمیر کا کام کرے، اپنے حصے کا مسجد میں لگائیں۔ آپ تاریخ پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منور آئے، آپ کا گھر نہیں تھا رہنے کے لیے، ابو ایوب انصاری کے مکان میں آپ مقیم ہو گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، تڑپ تھی، مدینے کے ہر آدمی کی تڑپ تھی حضور ہمارے پاس مہمان بن جائیں، لیکن ابو ایوب انصاری کی قسمت جاگی، رسول اللہ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس مہمان بن گئے، ابو ایوب انصاری ان کے میزبان بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے اپنا گھر نہیں بنایا، حضور نے تجارت اور اکنومی کو فروغ نہیں دیا۔ آپ چاہتے تو معیشت مدینے کی بڑھا سکتے تھے، آپ دکان کھول سکتے تھے، مسلمانوں کو جمع کر کے کہہ سکتے تھے ہم غریب ہیں مالدار بنیں گے۔ آپ نے تجارت کو فروغ نہیں دیا، آپ نے مسلمانوں سے کہا اللہ کا ایک گھر ہونا چاہیے۔ مسلمان جمع ہوئے، آپ نے فرمایا کون ہے جو مسجد کی زمین دے؟
تو لوگوں نے کہا 2 یتیموں کی زمین ہے مدینے کے بیچوں بیچ ہے, اس جگہ مسجد بنائیں گے. آپ نے یتیم بچوں کو بلایا جن کا باپ نہیں تھا, آپ نے کہا یہ زمین پسند آ گئی ہے. یتیم بچوں نے کہا ہم گفٹ کر دیتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا تم سے میں زمین بغیر پیسوں کے لوں گا تو لوگ تانا دیں گے اور یہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظالم ہے. یہ 3 بچوں سے انہوں نے زمین جبرن لیا اور قبضہ کر لیا. حضور نے فرمایا زمین کی قیمت کون دے گا؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے نبی میں اس زمین کی قیمت ادا کروں گا. حضور نے فرمایا یہ 3 بچوں کو قیمت ادا کر دو. حضرت ابو بکر نے قیمت ادا کیا. حضور نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے فرمایا جب تک یہ زمین رہے گی ابو بکر تمہیں ثواب ملتا رہے گا, یا جتنے لوگ نماز پڑھیں گے تمہارے نام اعمال میں ان کی نماز کا ثواب جمع ہوتے رہے گا. آج مسجد نبوی میں 6.5 لاکھ لوگ نماز ایک ساتھ میں پڑھتے ہیں اور پورا ثواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے. جب مسجد بنانے کا وقت آیا تو حضور نے یہ نہیں کہا میں تو امام الانبیاء ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص نبی بنا کے بھیجا, میں خاتم النبیین ہوں, میں مسجد کیسے تعمیر کروں. حضور نے فرمایا چلو سب مل کے مسجد تعمیر کریں گے. آپ بھی گارا اٹھاتے تھے, آپ بھی اینٹ اٹھاتے تھے, آپ بھی مٹی اٹھاتے تھے, اور اٹھاتے نہیں تھے صحابہ کو ترغیب دیتے تھے اور یوں کہتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, سنو میں جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر آپ فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ, یا اللہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے, آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. یا اللہ یہ مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما, تیرا گھر بنا رہے. حضور مٹی اٹھا رہے ہیں, قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں مسلمانوں تمہارے نبی مسجد کی تعمیر میں انہوں نے حصہ لیا, آپ نے اینٹ اٹھایا, آپ مسجد کی تعمیر کرتے رہے, مزدور کی طرح امام الانبیاء کام کرتے رہے, اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا تم بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لو. حضور نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. مسجد میں اذان دینا صرف مؤذن کی ذمہ داری نہیں ہے. حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں لکھا ہے مسجد میں اذان دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. محلے کے جتنے مسلمان ہیں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے مسجد میں اذان دینا. لیکن ہم وقت پہ نہیں پہنچ سکتے. سب مسلمان ان کو وقت تجارت کا وقت ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے تو پورے مسجد کے پورے محلے کے لوگ مل کے ایک آدمی کو طے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تو اذان کے لیے فارغ ہو جا, ہدیہ ہم تجھے دیں گے. تو وہ مسجد کا مؤذن پورے محلے کا محسن ہے. لوگ یہ سمجھتے نہیں ہم احسان کر رہے ہیں ان کو مؤذن رکھ, مؤذن محسن ہے. اگر مؤذن یہ کہ میں اذان نہیں دوں گا تو اس دن تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ سب اذان دے. اذان دینے کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے بیکار آدمی کو اذان دینے کے لیے کھڑا کرو. حضرت عمر تمنا کرتے تھے میں اذان دوں, حضرت ابو بکر خواہش رکھتے تھے میں اذان دوں, عشرے مبشرہ لڑتے تھے کہ اذان میں دوں. صحابہ میں جنگ ہوتی تھی, کہتے تھے اذان ہم دیں گے, پھر قرعہ ڈالنا پڑتا تھا, جس کا نام آتا تھا وہ اذان کے لیے طے کیا جاتا تھا. حضرت بلال رسول اللہ کے مسجد کے مؤذن تھے, تو بلال آتے تھے تو لوگ کہتے تھے سیدنا بلال. لوگوں نے کہا ارے یہ غلام کو تم سید کہہ رہے ہو, تو لوگ کہتے تھے یہ غلام نہیں ہے, یہ مسجد رسول کے مؤذن ہیں, ہمارے سردار. مؤذن سردار ہوتا ہے. اللہ کے گھر میں کام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کو بنانے لگے, باپ بیٹے بنانے لگے. جب دیواریں اونچی ہو گئی, دیواریں اونچی ہوئی تو سیڑھی نہیں تھی اس زمانے میں, سیڑھی کا رواج نہیں تھا. لوگ پتھر پہ پتھر جمع کر کے کھڑے ہوتے تھے اور پھر تعمیر کرتے تھے, اور جب پتھر زیادہ اوپر پہنچتے تھے تو کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا تھا, چڑھنا مشکل ہو جاتا تھا. حضرت ابراہیم نے دعا کیا اور یوں کہا پروردگار ہم اوپر کیسے چلیں, کعبے کی عمارت کو اونچائی تک کیسے پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا, جنت سے ایک پتھر بھیجا, کہا ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے رہو, یہ پتھر تمہیں اوپر لے جائے گا, جب نیچے آنا پڑے گا یہ پتھر خود بخود نیچے آئے گا. نہ اسے کرنٹ لگانے کی ضرورت, نہ چارجنگ کرنے کی ضرورت, نہ ایسے زمانے کی لفٹ جو خراب ہو جائے, پتھر خود بخود بڑا ہو جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام اترنا چاہتے تھے, پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا تھا. جو لوگ گئے اور سب تمنا کرو انشاءاللہ ہم اللہ کے گھر جائیں گے, اللہ کے گھر کو دیکھیں گے, رسول کے روزے پہ حاضری دیں گے انشاءاللہ, درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے. ہم نے اپنے جیتی آنکھوں سے اپنے نبی کو تو نہیں دیکھا, ہم اپنے جسم کی آنکھوں سے رسول اللہ کے روزے کو تو دیکھیں گے, سنہری جالیوں کو دیکھیں گے, گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ہم جس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں
اس بیت اللہ کو ہم نے تصویروں میں دیکھا، ہم جسم کی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ، غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پہنچانے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، نیت کرو انشاءاللہ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے اس پتھر پہ آج بھی نشانات ہیں، علماء نے لکھا ہے وہ پتھر نرم ہوتا تھا، پتھر نرم ہوتا ہے، اللہ کی شان پتھر نرم ہوتا تھا، اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے نشانات ہیں، آج بھی سنہری جالیوں میں گلاس میں مقام ابراہیم کے نام سے وہ پتھر موجود ہے، مقام ابراہیم کے نام سے وہ پتھر آج بھی موجود ہے، جو لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل نے جب خانہ کعبہ کو بنایا اور تعمیر پوری ہوئی تو دعا کیا پروردگار اس کو آباد فرمانا، جیسے مسجد بنانا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری مسجد کو آباد کرنا ہے، مسجد کو آباد کرنا مسجد بنانے سے زیادہ ضروری ہے۔ بابری مسجد کو کس نے شہید کیا نہیں معلوم، لیکن بابری مسجد کی شہادت میں مسلمانوں کا بھی دخل ہے۔ آپ یہ سن کے چونک رہے ہوں گے، لوگوں نے لکھا ہے بابری مسجد کی تاریخ میں، بابری مسجد میں لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیے تھے، ایک دو لوگ آتے تھے، امام مؤذن نماز پڑھتا تھا، تاریخی مسجد میں دوسرے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو لوگوں نے دیکھا رہے مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے تو چپکے سے لے جا کے مورتیاں رکھ دیا اور چپکے سے جا کے بت رکھ دیے، اور پھر بابری مسجد، اس کے بعد پھر بابری مسجد پہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہماری ذمہ داری مسجدوں کو آباد کرنا۔ مسجد کی خوبصورتی ٹائلز نہیں ہے، سنگ مرمر نہیں ہے، مسجد کی خوبصورتی اچھا محراب مسجد کی خوبصورتی نہیں ہے، پی او پی کا کام مسجد کی خوبصورتی نہیں ہے، اے سی مسجد کی خوبصورتی نہیں ہے۔ کس نے بتایا آج کے دور کے مسلمانوں کو کہ مسجد کی مینار خوبصورتی کی چیز ہے، مسجد کا گنبد خوبصورتی کی چیز ہے؟ مسجد نبوی کی تاریخ پڑھو، 9 سال تک مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا، 9 سال تک صحابہ فجر، مغرب اور عشاء کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، حضور نے اندھیرے میں نماز ادا کی، فجر کی نماز۔ 9 سال کے بعد ایک صحابی تمیم داری تھے، چراغ کا کاروبار تھا، ملک شام گئے تھے، ایک چراغ پسند آیا، 9 سال کے بعد وہ چراغ لے کے آئے اور مسجد نبوی میں چراغ جلایا۔ رسول اللہ جب رات میں نماز کے لیے آئے تو آپ نے دیکھا چراغ جلا ہوا ہے، مسجد روشن ہے، پوچھا چراغ کس نے جلایا؟ تو لوگوں نے کہا تمیم داری نے چراغ جلایا ہے۔ آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے نماز پڑھایا، نماز کے بعد تمیم داری کو بلایا، تمیم داری کو سینے سے لگایا، فرمایا تمیم تم نے وہ کام کیا ہے، اگر میری بیٹی ہوتی تو میری بیٹی کو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ مسجد میں چراغ جلانے پہ حضور فرما رہے ہیں میری بیٹی ہوتی تو اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ حضور کے چچا زاد بھائی تھے، نام عقیل تھا، کہنے لگے اللہ کے نبی میری بیٹی وہ بھی تو آپ کی بیٹی ہے، میری بیٹی آپ کی بیٹی ہے، آپ اس مسجد میں اعلان کرو۔ عقیل اپنی بیٹی تمیم کو دے دیتے۔ تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ تھی، ان کی بیٹی کی عمر کم تھی۔ تمیم زیادہ مالدار آدمی نہیں تھے، عقیل مالدار آدمی تھے۔ حضور نے فرمایا کاش میری بیٹی ہوتی تو تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت تمیم نے اپنی بیٹی حضرت عقیل نے اپنی بیٹی تمیم داری کے نکاح میں دے دیا تھا۔ مسجد میں چراغ جلانا اتنی بڑی نیکی کا کام، اب آپ اندازہ لگائیے مسجد بنانا کتنی بڑی نیکی کا کام، مسجد کے لیے زمین دینا کتنی بڑی نیکی کا کام۔ حضرت ابراہیم اسماعیل نے جب مسجد تعمیر کیا تو حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار اس کو آباد کون کرے گا، آباد کون کرے گا؟ حضرت ابراہیم سے اللہ نے فرمایا ابراہیم محنت کرنا تمہارا کام ہے، آواز لگانا تمہارا کام، تم اپنے بس کا کرو، اللہ اپنی قدرت کا کرے گی۔ مسجد بنا کے مسجد چھوڑ نہیں دینا ہے، مسجد بنا کے یہ فکر کرنا ہے محلے کا کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے۔ ایک آدمی بے نمازی ہوتا ہے پورے محلے پہ اس کی نحوست ٹپکتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس جگہ ایک بار نماز قضا ہو جاتی ہے وہ جگہ منحوس بن جاتی ہے۔ اب آپ بتاؤ جس گھر میں ماں بے نمازی، باپ بے نمازی، پورا گھر بے نمازی، تو اس گھر میں رحمت کیسے آئے گی، برکت کیسے آئے گی؟ سارا دن پریشان ہوتے ہیں، رات میں نیند نہیں آ رہی، وجہ اس کی یہ ہے کہ مال آتا ہوا نظر آ رہا، مال جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کوئی بیمار ہو گیا، لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے، نوجوان آدمی آ کے کہنے لگا مول صاحب میں اپنی کڈنی بیچنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا، تم تو اچھے تھے، ترکاری بیچتے تھے، کماتے تھے، تو رو کے کہنے لگا نہیں میں بہت پریشان ہوں، سود کی لعنت میں پھنس گیا ہوں، زیادہ کی ہوس میں سود میں چلا گیا، 70 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، ایک جگہ دواخانے میں کڈنی بیچنے کے لیے بات کر چکا ہوں اور لینے والا بھی تیار ہے، لیکن میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کڈنی بیچنا جائز ہے نہیں جائز؟
تو میں اس سے پوچھا لینے والا تمہیں کتنی قیمت دے رہا؟ تو کہنے لگے 14 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہے. کتنی بیچنے تیار ہے؟ 14 لاکھ روپے دینے تیار ہے. تو میں نے ان سے کہا جسم تمہارا نہیں ہے, تمہارے باپ کا نہیں ہے, جسم تمہاری ماں کا نہیں, جسم اللہ کا ہے, آپ نہیں بیچ سکتے اس کو, جسم کا کوئی حصہ نہیں بیچ سکتے, جسم اللہ کا ہے. لوگ کتنی بیچنے تیار ہے, پریشان ہیں, وجہ اس کی نماز نہیں پڑھتے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اللہ فرما رہے ہیں نماز کی پابندی کرو, روزی تو ہم دیں گے تمہیں. نماز کی پابندی کے بعد اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے, پریشانیاں ختم ہوں گی. ایک آدمی بے نمازی ہوتا ہے, پورا محلہ پریشان ہوتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے. ایک بزرگ راستے سے جا رہے تھے, اللہ کے ولی تھے, ایک عورت سامنے سے آ رہی تھی, بوڑھی عورت سامنے سے آ رہی تھی, اس کے ہاتھ میں تیل تھا, ان کا ہاتھ اس کے ہاتھ کو لگا, تیل نیچے گرا, تیل مٹی بن گیا. تو عورت کہنے لگی مجھے میرا تیل واپس کر دو. انہوں نے کہا چلو دکان پہ تمہارا تیل واپس کر دیا جائے گا. تو عورت کہنے لگی نہیں, مجھے وہ تیل چاہیے جو زمین میں گرا ہے. اللہ کے ولی کہنے لگے اب وہ تیل زمین میں سے کیسے نکلے گا, واپس کیسے آئے گا, وہ تیل تمہیں کیسے دیا جا سکتا؟ تو عورت ضد کرنے لگی, کہنے لگی مجھے یہی تیل چاہیے, دوسرا کوئی تیل نہیں چاہیے. دونوں میں بات بڑی, شور ہوا, لوگ جمع ہوئے. لوگوں نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ عورت کہنے لگی انہوں نے میرا تیل گرایا ہے, وہ واپس نہیں دے رہے. اللہ کے ولی نے کہا تیل زمین میں جذب ہو گیا, واپس کیسے آئے گا؟ میں اس سے کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ تیل تجھے دلاؤں گا, دکان پہ چل. یہ عورت ماننے کے لیے تیار نہیں. لوگوں نے اس عورت کو لاکھ سمجھایا, عورت کہنے لگی مجھے میرا یہی تیل چاہیے, دوسرا تیل نہیں چاہیے. تو اللہ کے اس ولی کو غصہ آیا, کندھے سے اپنا کپڑا نکالا, چادر نکالی, زمین پہ بچھایا, 2 رکعت نماز ادا کی اور زمین کی طرف اشارہ کیا اور کچھ کہا. پھر بڑھیا سے کہا تمہارا پیالہ لاؤ. بڑھیا نے پیالہ لایا, وہ تیل اس کے پیالے میں واپس آ گیا. بڑھیا خوش ہو گئی. لیکن لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ نماز کے بعد تم نے زمین کو کیا کہا تھا کہ زمین لرز گئی اور زمین نے تیل واپس کر دیا؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا میں نے زمین سے کہا زمین اگر تو تیل واپس نہیں کرے گی تو میں تجھ میں بے نمازی کو دفن کروں گا. زمین کانپ گئی. علماء نے لکھا ہے خنزیر کے زمین میں دفن ہونے سے زمین اتنا نہیں ڈرتی جتنا بے نمازی کے دفن ہونے سے زمین ڈرتی. بے نمازی پن کی وجہ سے زندگی میں نحوست آتی. نیت کریں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے, مسجد آباد کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تم اپنے بس کا کرو. پورے مسلمانوں کی ذمہ داری گشت کرنا, ایک ایک آدمی کے تھوڑی میں ہاتھ ڈالنا, اس کو مسجد والا بنانا, مسجد میں لانا, پورے مسلمانوں کی ذمہ داری. لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت کا کام ہے. اللہ ان کو ہدایت دے جو یہ سمجھتے ہیں تبلیغی جماعت کا کام ہے. یہ ہر مسلمان کا کام ہے. ہر مسلمان کو تبلیغی ہونا چاہیے. حضور گشت کرتے تھے, صحابہ گشت کرتے تھے, حضرت ابوبکر گشت کرتے تھے. پورے محلے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے محلے کے ہر آدمی کو نمازی بنانا, اس کو مسجد میں لانا, ہر آدمی کو مسجد والا بنانا. جو مسجد کا نہیں ہے وہ اللہ کا نہیں ہے, جو مسجد کا نہیں وہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے, جو مسجد کا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں. نیت کرو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا. جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو حضرت ابراہیم سے کہا گیا تم آواز دو. آواز دینا تمہارا کام ہے, لوگوں کو لانا ہمارا کام ہے. حضرت ابراہیم نے آواز دیا. ان کی آواز پہ جن جن لوگوں نے لبیک کہا وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. پھر جب خانہ کعبہ بنا, تعمیر ہوئی تو کچھ اس کے ٹکڑے بچ گئے, سنگریزے بچ گئے. خانہ کعبہ جب تعمیر ہوا تو اس کے کچھ ٹکڑے بچ گئے, پتھروں کے کچھ ٹکڑے بچ گئے. تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا پروردگار مسجد تو تعمیر ہوئی, اس کے کچھ ٹکڑے بچے, اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم جبرائیل آئیں گے, وہ ٹکڑے لے کے جائیں گے. جبرائیل آئے اور جبرائیل نے اپنے پروں پہ وہ ٹکڑے لیے اور آسمانوں میں جبرائیل اڑے. حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار یہ ٹکڑے کہاں جائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ ٹکڑے پوری زمین پہ جبرائیل پھیلا دیں گے. جہاں خانہ کعبہ کا بچا ہوا ٹکڑا پہنچے گا اس جگہ اللہ کا گھر تعمیر ہوگا. یہاں جو ٹکڑا پہنچا مسجد کی سنگ بنیاد ہو رہی تو آپ یقین جانیے وہ خانہ کعبہ کا ٹکڑا یہاں پہنچا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو چنا. جیسے انسانوں کی قسمت ہوتی ہے ایسے زمین کی قسمت ہوتی ہے, جیسے انسانوں کی تقدیر ہوتی ہے ایسے زمین کی تقدیر ہوتی ہے. آج اس زمین کی تقدیر چمکایا اللہ نے اور اللہ کا ایک گھر تعمیر ہونے جا رہا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس گھر کو خیر خوبی کے ساتھ مکمل فرما دے. اور یاد رکھیں اللہ کا گھر بنانا سب مسلمانوں کی ذمہ داری. جس کا پیسہ لگے گا وہ مقدر والا آدمی ہے, اس کی قسمت جاگی. جب تک وہ مسجد رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے. سب کی ذمہ داری, بولو آپ سب کی ذمہ داری ہے نہیں ہے؟ سب کی ذمہ داری ہے. یہ مسجد